علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا ہم رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ ایڈوانس نکال کر اس رقم کو مزدوروں اور ڈیلی ویجز والے ملازمین میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا پھر اسے گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کروائیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں جی، زکوٰۃ کے ڈیٹیلڈ 70 قدیم اور جدید مسائل کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 95B ریکارڈ کروایا تھا. اس میں بھی میں نے ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی تھی. حدیث تو وہ کمزور ہے، بعض کے نزدیک صحت میں وہ ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک کمزور ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کے نیچے امام ترمذی کے کومنٹس ہیں کہ ائمہ اسلاف کا یہ یعنی اس پر اکثریت کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ جو ہے آپ ایڈوانس بھی نکال سکتے ہیں. ویسے تو حدیث میں بھی الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، مولا علی سے روایت ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا ایڈوانس نکال سکتے ہو. بعض کہتے ہیں یہ روایت کمزور ہے، لیکن آگے امام ترمذی نے جو ائمہ کے اقوال لکھے ہیں نا کہ کچھ چیزیں احادیث اور قرآن سے نہ بھی ٹرانسفر ہو، اجماع امت سے بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے سپورٹ میں اگر کوئی ضعیف روایت آ جاتی ہے تو اس کو مضبوط مل جاتا ہے. اور امت کا اس وقت اتفاق ہے کہ آپ ایڈوانس زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. اچھا، زکوٰۃ انسان عموماً مسلمان رمضان میں نکالتے ہیں، کیونکہ رمضان میں جو بخاری میں آتا ہے کہ جو ہے وہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ابھی رمضان آنے میں ایٹ لیسٹ 1 مہینہ تو پڑا ہوا ہے آلموسٹ. تو آپ نے 1 مہینے کا انتظار نہیں کرنا. سر یہ آج آپ یہ زکوٰۃ نکالیں تو رمضان میں آپ کو ثواب ہی نہیں ملنا. اصل میں جب کوئی بھوکا ہے اس وقت اس کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے نا. تو آپ ایڈوانس نکالیں. رمضان کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مہینہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے قمری سال کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، لیونر ایئرز کے اعتبار سے، نہ کہ سولر ایئرز کے اعتبار سے، ورنہ تو 30 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے لوگ آسانی اس میں سمجھتے ہیں. ویسے آپ کوئی بھی مہینہ اپنے لیے بینچ مارک کر سکتے ہیں، ربیع الاول بھی کر سکتے ہیں. اس دفعہ آپ شعبان کو کر لیں یا رجب کو کر لیں، اس اعتبار سے کہ یار اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے. ڈیلی ویجز والے جو بیچارے اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ مزدوری بھی نہیں کر پا رہے، تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ آج کل کچھ پروفیشنل بھی آ گئے ہوئے ہیں جنہوں نے مطلب میرا خیال ہے کہیں سے وہ بیلچے اور کدال وغیرہ چوری کر کے تو لوگوں سے وہ ہتھیانے کے لیے نا مال یہ کر رہے ہیں. تو پوری تحقیق کرنے کے بعد، اور اس سے پہلے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ کے محلے دار اور آپ کے قریبی رشتہ دار سب سے پہلے حقدار ہیں. یقین کریں، میں نے الحمدللہ کچھ دن پہلے خود اپنی وائف کو بلا کے میں نے باقاعدہ اسے میٹنگ کی ہے کہ بتاؤ ہمارے محلے میں کون کون سے لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ ہم لوگ 1 مہینے کا راشن تو ان کو سپورٹ کریں جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے. پھر اللہ نے توفیق دی، اگر یہ بڑا خدا نہ خواستہ تو اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی کریں گے. تو اندازہ ہوا کہ اکثر لوگ تو غریب ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل ہے. تو یہ پیسے آپ کے کب کام آنے ہیں؟ اسی وقت ہی کام آنے ہیں. ایڈوانس آپ زکوٰۃ کے کھاتے میں کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. ایڈوانس آپ 3-4 سال کی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا تعلق وہ نہیں ہے جو نماز جب تک فجر کا وقت داخل نہیں ہوگا تو آپ نہیں، کیونکہ یہ اس کی ٹائمنگ اس اعتبار سے نہیں ہے. اس کی ٹائمنگ چونکہ صدقہ خیرات کے اعتبار، اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی. صحابہ کرام دھوپ میں خشک کرتے تھے نا، اس زمانے میں فریزر تو نہیں تھے، دھوپ میں خشک کیا جاتا تھا گوشت. آج بھی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس یہ یعنی ان کو یہ پتہ ہے اس ٹیکنالوجی کا. تو جب قحط نہیں تھا پھر آپ علیہ السلام فرمایا تم چاہو تو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر گوشت رکھ سکتے ہو. ایون حکومت وقت اگر یہ آرڈر کرتی ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے تو وہ زکوٰۃ خود بھی ڈیڈکٹ کر سکتی ہے رمضان سے پہلے. یکم رمضان کو اکاؤنٹ سے ہوتی ہے نا. اور اسی طریقے سے حکومت یہ بھی آرڈر دے سکتی ہے کہ بڑی عید کے اوپر کوئی گوشت گھر میں نہ رکھے بلکہ لوگوں میں تقسیم کرے. حکومت اگر یہ آرڈر کرتی ہے تو ماننا چاہیے، کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو ضرور دیں، لیکن پہلے ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں، تاکہ مستحق لوگ رہ نہ جائیں. یہ نہیں ہے کہ جس کی شکل معصوم ہے تو آپ اس کو، یہاں تو کئی یعنی دہاڑی دار قسم کے لوگوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. پوری تحقیق کر کے دیں، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو جو یعنی ضرورت مند ہیں ان تک پہنچیں. ان میں سب سے پہلے آپ کے ہمسائے، آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے قریبی رشتہ دار جن کا آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے. پھر باقی رہا جو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ فنڈ میں، تو گورنمنٹ فنڈ میں آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ فنڈ میں جب جائے گا تو کتنا % لوگوں تک پہنچے گا. جو دے سکتے ہیں ضرور دیں، جن کے پاس بہت زیادہ ہے نا وہ گورنمنٹ کو بھی دیں، خود بھی تقسیم کریں. لیکن جن کے پاس تھوڑا ہے
تو میرے بھائی وہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے محلے والوں کو دیکھیں. یا تو گورنمنٹ کوئی جس طرح آج کل کہہ رہے ہیں ہم, وہ ایک پورٹل کوئی ایپ بھی بنا رہی ہے گورنمنٹ جس میں لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائیں گے. کل میں پرائم منسٹر کی وہ پریس کانفرنس وہ صحافیوں سے گفتگو سن رہا تھا, اللہ کرے ایسا ہو جائے. بلکہ اس میں تو انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ہم خود نہیں لیں گے بلکہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ آپ کی فلاں فلاں مستحق ہے, آپ خود دیں. یعنی یہ پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ والنٹیئرز ہوں گے جو خود جا کے وہاں پہ دے دیا کریں گے. آپ پورٹل میں رابطہ کریں اور وہ آپ کو این جی اوز جتنی بنی ہوئی ہیں یا اس طریقے سے پولیٹیکل جو ہماری جماعتیں ہیں ان کی ویلفیئر کی بھی آپ کو پتہ ہے نا بنی, جیسے جماعت اسلامی والوں کی الخدمت ہے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. عیدی والے تو ماشاءاللہ ٹاپ آف لسٹ ہیں. اب اچھا یہ لوگ اب ریلائبل لوگ ہیں, ان کو آپ اگر دے بھی دیتے ہیں نا تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے, آپ لوگوں کے چندوں کے بغیر بھی انہوں نے عام دنوں میں بھی جو ہے وہ ڈسپینسریاں کھولی ہوئی ہیں, ایمبولینسز ان کی چل رہی ہیں. لیکن کوئی کلعدم تنظیم نہ ہو, میں یہ پھر کہوں گا کلعدم تنظیم فارن فنڈنگ کی وجہ سے پہلے ہم بھگت رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب ہماری حکومت کو اور اداروں کو سمجھ آئی ہے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنے گا, تو وہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار کی وجہ سے اب وہ والی کلعدم تنظیمیں تو آلموسٹ سائڈ پہ ہو گئی ہیں. جو تنظیمیں واقعی رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے پاس, جو بینڈ نہیں ہیں, ان کو آپ دیں. اور سب سے بہتر یہ کہ آپ خود سب سے بہتر جاننے والے ہیں, اپنے محلے والوں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ بھی نکال کے دے سکتے ہیں. اور اگر آپ ویسے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو یہ کرونا سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ صدقہ اور خیرات ہے. سر بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ تو سب سے بڑی صلہ رحمی یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اس سے آپ کی عمر بھی بڑھے گی, مصیبتیں بھی ٹلیں گی صدقہ اور خیرات کی برکت سے. اور اس میں یہ بتا دوں, منت سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے, مصیبت نہیں ٹلتی. کیونکہ منت میں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ ہوا تو میں یہ کروں گا, کرونا سے اگر میں بچ گیا تو یہ کروں گا. نہ تو بچنا ہے نہ تو کرنا ہے, ٹھیک ہے, بچنا ہے تو پہلے ہی کر دے, ٹھیک ہے. تو باقی یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بھی اب اس میں کئی ایک باتیں ہیں جو یعنی میڈیا میں کرنے والوں کو مجرم سمجھا جاتا ہے. احتیاط اپنی جگہ ہے, لیکن اس کرونا کو پینک بھی نہ اس کا پھیلائیں. 200 سے زیادہ وائرسز ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہر سال زکام فلو پھیلا کے چلے جاتے ہیں. اور ہم میں سے میں آپ کو بتاؤں, میں پرسنلی اپنے کئی جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کو 2-3 مہینے پہلے کرونا ہو کے جا چکا ہے. اٹلی کے رہنے والے ہمارے علاقوں میں بھی رہتے ہیں. وہ اب جب یہ مسئلہ چلا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کرونا ہوا تھا ہمارے بچوں کو. ایک بچہ ہاسپٹل تک گیا, اس کو نمونیا بگڑ گیا تو یہ وہ, تو پھر پتہ چلا یہ ہو کے چلا بھی جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ یعنی ابھی پہنچا نہیں ہے اور آپ کہیں گے ہو جائے گا تو ویسے ہی اگلے کی قوت مدافعت اور امیونٹی جاتی رہتی ہے. یہ تو یعنی سائنٹسٹ خود مانتے ہیں کہ کوبرا سانپ کے کاٹنے سے لوگ اتنے نہیں مرتے ہیں جتنے سانپ کے ڈر کی وجہ سے. کئی تو ایسے سانپ ہیں جن کے زہر جو ہے جان لیوا نہیں ہے, ان کے کاٹنے سے بھی لوگ مر گئے ہیں. اور کئی لوگوں کو کوبرا کاٹا ہے اور نہیں مرے, وہ کانفیڈنٹ ہیں. جو لوگ کوبرے کے ساتھ یہ کرنے والے لوگ ہیں, کئی لوگوں کی لائیو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ان کو کوبرا کاٹا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 40 منٹس لیفٹ, وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں, وہاں جا کے اینٹی وینم لگا, ٹھیک ہو گیا. تو جڑے لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے 40 منٹ کے, وہ 40 سیکنڈ ہی مر جائیں گے خوف کی وجہ سے. احتیاط ضرور کریں, یعنی یہ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف بے احتیاطی اور یہ احتیاطیں سر اس کے بغیر بھی ہیں. آپ کو اسلام نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے, اس کے بعد ہاتھوں کو پوچھنا بھی نہیں ہے. اور سر میں نے یہ عرض کیا یہ جو آئے دن آپ کو کہہ رہے ہیں 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوتے رہیں, اس سے اگلی بات یہ ہے کہ 20 سیکنڈ دھونے کے بعد جب ہاتھ صاف ہو گئے پھر آپ انہی ہاتھوں سے جب اس نل کو بند کر رہے ہیں تو جو نل کے ہینڈل کے اوپر جراثیم تھے وہ پھر آپ نے دوبارہ لے لیے. تو آپ یہ بتایا کریں کہ 20 منٹ تک ہاتھ دھوئیں اور 10 سیکنڈ تک وہ بھی دھوئیں تاکہ ٹنکی خالی ہو جائے تھوڑی. کچھ اللہ نے بھی توکل کرو اور کسی خاص حد تک ہم احتیاط کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بار بار وہ وظائف بتائے ہیں کہ آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں, اپنے جسم پہ دم کر لیں, اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں حدیث ہے جب یہ 3 صورتیں نازل ہوئیں, المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کے انہی 3 صورتوں کو لے لیا تھا. سب کچھ ہے اس کے اندر. سورہ اخلاص میں توحید ہے, اللہ کا بہترین ذکر, اور ذکر ہی تو شیطان کے اگینسٹ اور
ساری چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دیتا ہے. سورۃ الفلق باہر سے حملہ آور ہونے والی ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. من شر ما خلق, میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے. اور قل اعوذ برب الناس, اندر سے جو حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. علی بھی آج کا آخری سوال ہے, پاکستان میں کرونا وائرس کی آزمائش کی اس مشکل گھڑی میں آپ ہماری موجودہ حکومت اور اپوزیشن کی قیادت کے ایٹیچیوڈ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو اس حوالے سے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی, اس پوری صورتحال میں سب سے بہترین ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کا ہے, جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. انہوں نے جو سٹیپس شروع میں اٹھائے ہیں باقی لوگوں سے لرن کر کے, کہتے ہیں عقل مند وہ نہیں ہوتا جو اپنی غلطیوں سے سیکھے, عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے. صحیح. تو انہوں نے دیکھا کہ اٹلی سے کیا غلطی ہوئی اور چائنا نے کیا عقل مندی کی, انہوں نے لرن کیا اور بہت پہلے ہی لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے. اور اس کے بعد صرف لاک ڈاؤن پہ نہیں گئے, انہوں نے پیکیجز بھی اناؤنس کیے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب آہستہ آہستہ وہی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ کان کو کبھی ایسے پکڑتے ہیں کبھی ایسے پکڑتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کرفیو اور چیز ہوتی ہے, لاک ڈاؤن اور چیز ہوتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مزدور طبقہ ہے. میں یہ اس میں ایگری کرتا ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ کہ یہاں پہ بھوک پڑ گئی تو کرونا کو سب لوگ بھول جائیں گے, ایک دوسرے کو کاٹیں گے. لیکن سر اس کا سلوشن بھی تو آپ کے پاس ہے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دیہڑی دار ہیں تو آپ ان کے وظیفے لگائیں. آپ یہ کیوں رونا رو رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں غریب ملک ہیں تو سر اس صورتحال میں تو بڑے بڑے ملک اپنے قرضے معاف کروا لیتے ہیں. آئی ایم ایف والوں سے آپ نے جو پیسے لیے ہوئے ہیں وہ آپ جو ہے اب دنیا دیکھ رہی ہے صورتحال. آج میں صبح دیکھ رہا تھا خبریں, ٹرمپ نے 3 کھرب ڈالرز 3 ٹریلین ڈالرز 3000 ارب ڈالرز مخصوص کر دیے اس کے لیے, کرونا کے لیے. اس سے پہلے 330 ارب پاؤنڈ برٹش پرائم منسٹر نے بھی کیے. تو سر آپ لوگوں نے یہ جو اپنے جتنے باقی پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں اور جو باقی لوگ سارے کاموں کو فی الحال روک دیں. اس وقت فائر فائٹنگ کریں. جب گھر میں آگ لگی ہوئی ہو نا, پھر یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ بجلی کا بل جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا, گیس کا جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا, پہلے آگ آپ نے بجھانی ہوتی ہے. آپ پھر اسی طریقے سے صحافیوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں. آپ کے ساتھ ایک صحافی نے جو آپ کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی کمپین چلاتا رہا الیکشن سے پہلے, رؤف قراسرہ صاحب, کتنی جینون بات اس بندے نے کی ہے کہ آپ کے قریبی دوست نے مسئلے کو مس ہینڈل کر کے تفتان بارڈر کے اوپر لوگوں کو انٹر کروا کے, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں یہ تفتان والا ایشو نہ ہوا تھا, یہ وبا ہمارے ملک میں تو پھوٹی نہیں تھی, یہ تو وبا آئی تھی باہر سے. آپ نے ہمیں تو یہی بتایا کہ جی ہم ایئرپورٹس کے اوپر لوگوں کو چیک کر رہے ہیں, ہمارے اپنے جہلم شہر میں کئی لوگ آ گئے, کوئی چیکنگ نہیں ہوئی ہے, یہاں کے لوگوں کو انہوں نے بیمار کر دیا ہے. اس وقت پنجاب میں 3 4 نمبر پہ ہمارا جہلم شہر آ چکا ہے, باہر سے لوگ آئے ہیں نا. تو اگر ان کو وہاں ایئرپورٹ پہ چیک کیا جاتا تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اس وقت ایئر فلائٹس بند کر دی جاتی تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا, جب لوگ آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے. ابھی بھی, اور پھر آپ اب غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے. اچھا اگر آپ کل انہوں نے ہلکی سی ویسے مانی ہے کہ مس ہینڈل ہوا ہے تو سر پھر آپ تو کہتے تھے میں ایک ایک کو ٹانگوں گا, ذرا ٹانگیں نا ان لوگوں کو جنہوں نے غلطی کر کے پورے ملک کے اندر جو ہے پہلے وہاں پہ مریض پالے, جن کو مرض نہیں بھی تھا ان کو کوارنٹین کا مطلب ہی نہیں ان کو پتا. جیسے کوارنٹائن لفظ بول رہے ہوتے ہیں, یہ اصل لفظ ہے کوارنٹین, جیسے ہم ڈاکٹرائن بول دیتے ہیں, ڈاکٹرین لفظ ہے. چلیں خیر اردو میں کرنٹینہ, کتنا سونا لفظ ہے. یہ کرنٹینہ میں جو آپ نے لوگ رکھے ہوئے تھے, لوگوں نو تسی ہوتے پہلے بیمار کیتا ہے کہ اگر کسی نو تھوڑے مریض نہیں لگے ان تو بھی لگ جان, پھر پورے تیار کر کے نا پھر پورے ملک میں پھیلائے ہیں. رائیونڈ کا اجتماع بھی اسی وجہ سے ابھی انہوں نے کینسل کیا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن سر ہر کام ہی آپ دیر سے کرتے ہیں, اور اب اس وقت ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو. باہر سے نہ آتا ہے سر, یہ کرونا تو شاہی کو نہیں ہے, یہ جو ایبولا تھا ایک اس سے پہلے ایک وائرس تھا, اس میں تو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 30% سے 100 میں سے 30, وہ ابھی بھی افریقن ملکوں میں ہے, وہ بھی کرونا کی ایک فارم تھی. سارس تھا, یہ تو عام نزلہ زکام کے قریب ہے, یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں, امیونٹی اگر آپ کی ٹھیک ہو تو. وہ اتنے بڑے بڑے وائرسز تھے باہر کے ملکوں کے اندر, اور اللہ کا شکر ہمارے ملک میں نہیں آئے. یہ بھی نہیں آنا تھا, یہ یہاں پہ وبا نہیں پھوٹی ہوئی, وہ باہر کے ملکوں میں پھوٹی ہوئی تھی, یہ باہر سے ہی ہم نے امپورٹ کی ہیں. اور ابھی بھی ہم کوئی اس کو صحیح طریقے سے اس طریقے سے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو صحیح کٹس دیں. اور ڈاکٹرز کے لیے بھی میں ریکویسٹ کروں گا
کہ ان ڈاکٹروں کو وہیں ہاسپٹلس میں رکھیں, یہ اپنے گھروں میں نہ جائیں جب تک لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. چائنا کے ڈاکٹر اگر 3 مہینے بعد گھر جائیں اور 50,000 ڈاکٹرز کی 50,000 اسکرینوں کے اوپر ان کی تصویریں پورے ملک کے اندر انہوں نے ڈسپلے کرائی ہیں بلڈنگز کے اوپر, تو یہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو یکجہتی کر رہے ہیں تو وہ بھی ذرا اپنی فیملی کے ساتھ یکجہتی کریں, اپنی فیملی میں نہ جائیں جب تک وہ ہیں, وہیں پہ ان کو ہاسپٹلس میں ٹھہرائیں. ہو سکتا ہے نہ بھی جا رہے ہو, میں ویسے ہی ان پٹ چونکہ آپ نے مانگی ہے تو میں دے رہا ہوں. دوسرا جی, یہ غریبوں کے لیے پیکج اناؤنس کریں. سیدھی سی بات ہے, پیسے نہیں دیں گے, راشن ختم ہو جائے گا تو کسی نے کوئی نہیں احتیاط دیکھنی ہے آپ کی. ایٹ لیسٹ گھروں کا چولہا لوگوں کا جلتا رہے, جس میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے جو اسودہ حال لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گلی محلوں میں رشتہ داروں کو دیکھیں, ان تک راشن 1 مہینے کا پہنچائیں. اور بہتر یہ ہے کہ پیسے دیں, کیونکہ ہر بندے کو ایک طرح کا راشن نہیں چاہیے ہوتا. بچوں والے گھر کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, بوڑھوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ان کو 1 مہینے کا جیب خرچ دے دیں, اور لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہے یار اب ہم نے 1 مہینے کے اندر اس کے اندر خرچہ پورا کرنا ہے, وہ صحیح چیز ہی خریدیں گے. تو یہ اسپیسیفائی کرنا کہ یہ 1 آٹے کی بوری دینی ہے اور اتنے چاول دینے ہیں. آپ کئی لوگ چاول نہیں کھاتے, بچوں والے گھر ہے تو وہاں تو دودھ زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہاں آپ جا کے پتی کے 2 ڈبے دے دیں گے, ان کے لیے وہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے. پیسے دیں, اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہت بڑی ڈیٹا بیس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں آپ کے پاس لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور میرے انہوں نے پروگرام شروع بھی کیا تھا پرائم منسٹر نے, کس نام سے, احساس نام کا پروگرام ہے, اس میں بھی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. اور دوسرا یہ اپنی آپ ضد چھوڑیں. پرائم منسٹر نے اس دن یعنی بڑی عجیب میں کہوں گا کہ ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے کہ اپنی تقریر کر کے وہ غائب ہو گئے. یار اس وقت ملک پہ اس سے بڑی کون سی افتاد ہے کہ جو آپ نے کوئی اور میٹنگ جا کے اٹینڈ کرنی ہے, بس وہ ان کی ایک طبیعت کے اندر جو ایک سختی ہے نا وہ نہیں نکل رہی. اس سے بڑی بیوقوفی پہ شہباز شریف نے کی ہے, وہ بھی اٹھ کے چلا گیا. اس نے بھی ثابت کیا کہ مجھے بھی ملک و قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں بھی اپنی ضد پٹاں گا. بھئی آپ آگے پروٹیسٹ کرتے کہ پرائم منسٹر نے غلط کام کیا ہے, اور قوم سے کہتے ہیں کہ قوم دیکھ لو یہ بندہ سیریس نہیں ہے آپ کے ساتھ. ہاں میں سیریس ہوں, میں وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کروں گا. سر آپ کو لوگوں نے پسند کرنا تھا, حرکت آپ نے بھی وہی کر دی. تو اس وقت سب سے پہلے پرائم منسٹر کو چاہیے ساری پولیٹیکل جماعتوں کی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اور صرف پولیٹیکل جماعتوں کی نہیں, ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے ان کو بھی بلائیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہے یا نان پولیٹیکل ہے. کیونکہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ خاص لوگوں تک ہے, لیکن جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ بہت بڑے لیول کی ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے مولانا فضل الرحمان کا انفلوئنس زیادہ ہے یا تقی عثمانی صاحب کا, تو میں کہوں گا تقی عثمانی صاحب کا, کیونکہ گراس روٹ لیول تک علماء ان کو فالو کرتے ہیں. ایون فضل الرحمان صاحب بھی ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو بلائیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلائیں, ساجد نقوی صاحب کو بلائیں, ساجد میر صاحب کو بلائیں, امین شہیدی صاحب کو بلائیں. ان سب لوگوں کو بلا کے بڑے علماء کو, بیچ میں اداروں کے لوگ بھی بیٹھیں, ایک پیج کے اوپر آئیں, ضد چھوڑیں, ہٹ دھرمی چھوڑیں. چلیں وہ پہلے تو کوئی گورنمنٹ کو خطرہ لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں آج نہیں تو کل گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, اب وہ خطرہ بھی ٹل گیا آپ کا. اب چپ کر کے, بلکہ آپ کو ایک موقع ملا ہے, اس میں آپ پرفارم کریں. آپ کی پچھلی 1 سال 1.5 سال کی جو غلطیاں ہیں, جو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں ایز اے نیشن, وہ بھی لوگ بھول جائیں گے. یہ تو غیبی مدد آپ کے ساتھ اللہ کی آ گئی ہے, پیٹرول کا ریٹ اتنا نیچے گر گیا ہے. دوسرا آپ کے پاس بڑا اچھا بہانہ ہے کہ آپ رو پیٹ کے اپنے قرضے معاف کروا سکتے ہیں. اور تاریخ میں ایسے ریکارڈ موجود ہیں کہ ایسے مواقع کے اوپر نیشنز, انٹرنیشنل ملک بھی, آپ دوسرے ملک بھی, قومیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں, معاف کر دو ان کو, تو ہو بھی جائے گا. لوگوں نے معاف کروائے بھی ہیں اس طرح. تو بڑا اچھا موقع ہے. اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. علماء کو, سیاستدانوں کو, اداروں کو, سب کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے. اور سر ڈاکٹرز کو ان کی کٹس پرووائڈ کریں اسی طریقے سے کہ آپ ایک فوجی کو بارڈر پہ بھیج دیں اور اس کو آپ کوئی گن نہ پکڑائیں, نہ اس کے لیے کوئی اور بندوبست کریں, تو وہ تو آپ لاش ہی اٹھائیں گے نا جا کے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کو ڈاکٹروں کی لاشیں اٹھانی پڑ جائیں. ان کے لیے کٹس کا فی الفور انتظام کریں, صحیح طریقے سے کٹس. جب آپ یہ فیل کر رہے ہو کہ میں ان کی جگہ یا میرا بچہ کھڑا ہوا ہونا تو اس نے یہ کٹ پہنی ہونی چاہیے, تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ مخلص ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ ٹویٹوں کے اوپر کام نہیں چلنے, سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا پھیلانے سے کوئی کام نہیں چلنا. گراؤنڈ ریئلٹیز لوگوں کو پتہ ہے. یہ کہانیاں جو ہے نا وہ اب نہیں چلیں گی, کیونکہ لوگوں کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج چیزوں کا پہنچ جاتا ہے. آپ جتنے مرضی پردہ ڈالیں, لوگوں کے پاس نالج پہنچ جاتا ہے. نہیں تو آپ کی کسی منسٹر کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ لیک ہو جاتی ہے, مختار علی, ٹھیک ہے, تو وہ
یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر لیک ہو جاتی ہیں, چیزیں خود بخود باہر آ جاتی ہیں. آپ جتنا چھپانا چاہیں چھپتا کچھ نہیں ہے. اب لاکھ پروگراموں میں آپ ان سے علم دلوائیں, وہ جو نکل چکا ہے وہ بات تو نکل گئی, بات باہر تو آ چکی ہے. اگر جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہے, انہوں نے, میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ وہ انہوں نے یعنی کسی, جس طرح ہم بھی اپنے گھر والوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ہے, ورنہ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہزاراں لاشیں کتنے نے سر, وہ ہزاراں لاشیں جو ہے نا وہ اٹلی میں اور یورپ اور امریکہ میں غائب ہو سکتی ہیں, پاکستان ایک لاش بھی نہیں غائب ہوندی, کیونکہ ادھر سارے رشتہ داروں نے جنازہ پڑھنا ہوتا ہے. یہاں اگر ہزاروں لاشیں اٹھ رہی ہوں نا تو جناب وہ آپ کو نظر آئیں. پاکستان میں آپ کسی چیز پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. یہاں پہ سوشل سسٹم اور سوشل بینڈنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہاں ہزاروں لاشیں اگر ہوں گی نا تو سر وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ ہزاروں لاشیں ہیں, یہاں آپ بھاگ نہیں سکتے. یہ حقیقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بس ڈرانے کے لیے انہوں نے کیا. باقی پرائم منسٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں بس اشارتاً گفتگو کروں گا, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت دنیا کس ایجنڈے کے اوپر ہے. دو سپر پاورز کی آپس میں لڑائی ہے, چائنا کی اور امریکہ کی, اور ہماری جیسی غریب نیشنز جو ہیں اس اکانومی کی جنگ میں, بایولوجیکل ویپنز کی جنگ میں پستی چلی جا رہی ہے. خدا کے لیے ان ڈاکٹرز کو بھی موقع دیں میڈیا کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, کہ وہ بھی آ کے اپنا علمی پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ابھی یہی ہو رہا ہے کہ سب طرف سے ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو بیان کیا جا رہا ہے, جو ڈرانے والا پوائنٹ آف ویو ہے. جو لوگ تسلی دینے والے ہیں, جو لوگ ان چیزوں کے سولوشنز دے رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں کہ پینک نہ پھیلائیں, ان کے دلائل بھی سنیں. ان کو بالکل میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آئیں گے تو میڈیا چینل بند ہو جائے گا, تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ سوشل میڈیا کے ذریعے تو لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. ہمارے جتنے لوگ سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یار یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے زیادہ خطرناک تو ملیریا اور انفلوئنزا ہے. ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس سے مرتے ہیں. 200 سے زیادہ وائرسز ہیں جو ہر سال پوری دنیا کے اندر, مختلف وائرسز ہیں جو فلو پھیلاتے ہیں, اور لوگ اینٹی باڈیز جو اللہ نے, قدرت نے خود اندر نظام رکھا ہوا ہے اس کے تحت ٹھیک ہو جاتے ہیں. باقی جتنے بوڑھے لوگ مر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ روزانہ آ کے ٹی وی چینلز کے اوپر چڑھتا ہے آج اٹلی میں اتنے بندے مر گئے. یہ ظالم کے بچے یہ کیوں نہیں ساتھ بتاتے ہیں کہ جو اتنے مرے ہیں ان میں سے کتنے پرسنٹ 80 سال سے اوپر والے تھے اور کتنے 50 سال سے اوپر والے, یہ نہیں بتا رہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ 80 سال سے اوپر والے وہ تو عام چھوٹی موٹی بیماریوں سے بھی مر جاتے ہیں, کیونکہ وہ 4000 میں ایک بندہ مرتا ہے کورونا سے جو 50 سال کی عمر کا ہے. یہ جتنے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ چونکہ ایوریج لائف بہت زیادہ ہے, اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, تو چائنا میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ اس کا بریک اپ کیوں نہیں دیتے ہیں, تاکہ لوگوں میں, آپ لوگوں کی قوت مدافعت ختم کرنا چاہتے ہیں پینک پھیلا کے. کہتے ہیں نا کوبرے سانپ کے کاٹنے سے, لوگ سانپوں کے کاٹنے سے نہیں, اس کے ڈر کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں. میں آپ کو اپنے آفس کا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے آفس میں ہمارے ایک سینئر بتانے لگے, وہ کہتے ہیں ہمارے آفسز میں سال میں ایک دفعہ پورا چیک اپ ہوتا ہے پورا باڈی کا نا. وہ کہتے ہیں ہمارا ایک دوست, یہ اوریجنل واقعہ سر, کہانی نہیں جے, وہ کہتے ہیں چیک اپ ہوا تو اس کی رپورٹ میں ہے کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں. اچھا, وہ رپورٹ آئی تو وہ تو بیچارہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, رپورٹ میں ہے گردے فیل ہو گئے. وہ بیچارہ ایک حساس قسم کا بندہ تھا, اس نے اپنے دماغ پہ سوار کر لی بات. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو یار میری اگر ادھر سے چیک اپ میں کسی اور لیبارٹری سے چیک اپ کروا لوں. وہ کہتے ہیں جی 1 مہینے کے اندر اس نے 25-30 کلو ویٹ اپنا لوز کر لیا اور موت کے منہ میں چلا گیا آلموسٹ. وہ کہتے ہیں کوئی سیاڑا بندہ انہوں نے کہا بھائی میرے, تو اللہ کے بندے, تو کھانا پینا تیرا جو ہے تو تھوڑا بہت کرتا ہے, تو گردے کام کر رہے ہیں, تو پیشاب تو کر رہا ہے نا, تو کسی اور لیب سے چیک کروا. جب اور لیب سے چیک کرا ان کا گردے بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ ادھر پہنچے تو پتہ لگا وہ کسی اور بندے کی رپورٹ غلطی سے اس کی طرف چلی گئی تھی, وہ بھی ویسے ٹھیک ہو گیا ہونا ہے. ہاں یہ بھی تو انداز سے وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہونا ہے, ظاہر ہے انہوں پتہ لگا میرے گردے ٹھیک نہیں. اچھا, جیسے اس کو پتا چلا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل موت کے منہ میں گیا ہوا بندہ واپس آ گیا. یہ اتنی اعصاب کی جنگ ہوتی ہے. صحیح. اب میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا, آپ نے 92 کا ورلڈ کپ دعاؤں سے بھی جیتا, ضرب و تقسیموں سے بھی جیتا, اور اعصاب کی گیم سے بھی جیتا. سب سے بڑی اعصاب, آپ ذرا 92 کے ورلڈ کپ کا جو آخری 3 میچز ہیں اس میں آپ بعد میں جو فیڈ بیک لی گئی ہے کھلاڑیوں سے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کہتے تھے یہ ورلڈ کپ ہمارا ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہم نے جیت جانا ہے. تو اعصاب کی وجہ سے آپ نے میچ جیتے ہیں نا. تو ادھر بھی قوم کے اعصاب تو نا آپ ڈاؤن کریں.
ٹھیک ہے. ویسے پرائم منسٹر کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور اس کی جو پلی لے رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, لیکن اس کا سلوشن بھی تو دیں نا, خالی رونا پیٹنا تو نہ ڈالیں. وہ پھر کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم غریبوں کو راشن ڈلوا کے دیں گے اور پھر لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے, فل لاک ڈاؤن کی طرف. وہ کہتے ہیں میں ایسے نہیں جا رہا, لوگ بھوکے مر جائیں گے. تو جناب خزانہ خالی کریں نا, آپ لیں نا اپنے دوست ممالک سے, لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کے ملک کے اندر سر ایک ایک بندہ ایسا ہے جو پوری نیشن کو کھلا پلا سکتا ہے. صحیح. یہ کب کام آنا ہے ان لوگوں نے, پکڑے نا ان کو, ادھار اٹھائیں ان سے, اربوں ڈالرز ہیں لوگوں کے پاس. تو یہ اتنے سارے مشورے میں نے جو فی البدی میرے زبان پہ آئے اور میری دماغ میں کوئی باتیں آئی ہیں. کوئی اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی انپٹ ہے, کوئی بات اس حوالے سے, کوئی مشورے کے طور پہ؟ تو یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دونوں طرف کے ویوز جو ہے نا بیان کریں, ایک طرف کے ڈاکٹرز نہ بٹھائیں. جو لوگ جہازوں پہ ایم این اے ایم پی ایس کو لے کے آتے رہے ہیں تو وہ لوگوں کو کھانا پہنچائیں نا. نہیں کھانا پہنچائیں گے نا, وہ لوگ جو دھرنوں کے اندر بریانیاں کھلاتے رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو, وہ کھانا کھلائیں نا. جی بالکل کھلانا چاہیے. صرف گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا بھی کام ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے, میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے تو جناب کئی دن پہلے ہی لسٹ بنوا کے سبکدوش ہو گیا اپنے پورے محلے سے, قریبی لوگوں سے, اللہ کے فضل سے. تو ہر بندوں کو یہ ترغیب ہی دلا رہے ہیں کہ آپ اپنے محلے میں خود دیکھیں اور اس طریقے سے, اور پیسے دیں بجائے راشن ڈلوانے کے. ہاں اسی پہ زور دیں کہ جو جس کے پاس جو افورڈ کر سکتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیکھے, ان کو بھی دیکھے. باقی جو لوگ گلی محلے میں مانگتے پھر رہے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں, ان کو بھی تھوڑا بہت ضرور دے دیں. لیکن جو آپ جن کو بالکل قریبی لوگوں کو جانتے ہیں, آپ ان کی مدد تو کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ.